اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ کے احکامات کے ہوتے ہوئے شاعروں کو عزت دے کر ابلیس کو خوش کرنے کی خاطر بر صغیر و مڈل ایسٹ، امریکہ، کینیڈا میں ہونے والے مشاعرے و بیت بازی کے پروگرام لے کر امت کی ترقی میں رکاوٹ بننے والے حضرات کو دعوت ہے کہ وہ بھی اس انعامی مقابلے میں حصہ لیں، توبہ و استغفار کریں یا ثابت کریں۔ اس انعامی اعلان کے بعد دنیا بھر کے پاکستانیوں کے لیے بھی 5 کروڑ انڈین روپیوں کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ خاص کر مقبول جان اوریا، انجینئر محمد علی مرزا، قاسم علی شاہ، قرآن کے دشمن و خبر پرست خادم حسین رضوی کے چیلے چپاٹے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان اور ان کا جانشین بیٹا حافظ سعد حسین رضوی، محمد ثاقب، رضا مصطفی، زید حمید، عمیر جالیہ والا، قیصر عباس، میزا مزاری، حماد صفی، شیخ عاطف احمد، تنزیلہ خان، صداقت علی، شاہد اللہ خان، زیدان خان، ڈیڑھ شانہ مشہور یوٹیوبر ساحل ادین، اور بھی اقبال فروشوں کا چیلنج ہے کہ وہ پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کو اچھا انسان و فرمانبردار مسلم ثابت کریں۔ حکومت پاکستان جو لامحدود وسائل رکھتی ہے، جھوٹا انسان و چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کی 9 نومبر 1877 تاریخ پیدائش کے ثبوت فراہم کرے۔ نور محمد عرف نتھو کے ہاں کوئی اولاد 9 نومبر 1877 کو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ شاہد ساتھ ہی شواہد کی بنیاد پر پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کو کشمیری برہمن ثابت کریں، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کریں کہ اس نے عشق کے نام پر خواتین کا جنسی استحصال کر کے دھوکہ نہیں دیا تھا، اور طوائفوں کی ہیرا منڈی جو رمضان جیسے متبرک ماہ میں بھی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں گناہ بکھیرتی ہے، وہ وہاں کی طوائفوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس پر ایک طوائف کے قتل کا مقدمہ نہیں چلا تھا اور دوسری طوائف کے اغوا کا مقدمہ نہیں بنا تھا۔ کیا اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں طوائفوں کی ہیرا منڈی اور دوسرے طوائفوں کے اڈوں کا وجود 75 سالوں کے بعد بھی اس لیے ہے؟ کیا آپ کا شادی شدہ اسپریچول فادر ہیرا منڈی کے طوائفوں سے دل بہلاتا تھا؟ حکومت پاکستان ثابت کرے کہ اقبال لعنت اللہ قادیانی نہیں تھا، اس کے محسن بڑے بھائی شیخ عطا محمد، بھتیجا شیخ اعجاز احمد، ولی عہد بیٹا آفتاب اقبال قادیانی نہیں تھے۔ بد کردار جھوٹا وہ چور شاعر نے قادیان اور قادیانیوں کی تعریفیں نہیں کی تھی۔ سردار بیگم سے تجدید نکاح قادیانی پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے حکم سے نہیں کیا تھا۔ اپنی ولی عہد بیٹے کی میٹرک تک کی تعلیم قادیانی کے اسکول سے نہیں کی تھی۔ حکومت پاکستان کے علاوہ حکومت ترکیہ، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عرب، سبھی عرب ملکوں کو خطوط لکھ کر اللہ کے چھپے دشمن، منافق، زندیق، بدترین مخلوق پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کے تعلق سے تحریک چلائی جائے گی انشاءاللہ۔ انڈین مسلم اس عظیم ملک انڈیا میں صدیوں سے امن و امان و بھائی چارگی کے جذبوں کے ساتھ زندگی گزارتے آئے تھے۔ اسی ملک میں سب سے پہلی مسجد اسلام کے ابتدائی زمانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 629 میں چیرامن جمعہ مسجد کیرلا میں ہندو راجا چیرامن پیرومل نے بنائی تھی۔ اسی طرح پلیا جمعہ پلی تامل ناڈو میں 628 سے 632 عیسوی میں ملک دینار جمعہ مسجد کرناٹک 642 عیسوی میں زینت بخش جمعہ مسجد کرناٹک 643 سے 644 عیسوی میں، اور مزید کئی مساجد کی تعمیر ہو چکی تھی۔ انڈیا کے سارے سمندری کنارے میں مسلمان تاجر کی حیثیت سے آباد ہو کر تجارت کرتے رہے تھے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر ہندوؤں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں مسلمان تجار سے کرنے میں کبھی تردد نہ کیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے جوخ در جوخ لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور اس حرامی انگریزوں کے دلال نے قادیانی کی حیثیت سے 29 دسمبر 1930 کو ہندو مسلمان کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی مانگ کرتے ہوئے قادیانیوں کے لیے الگ ملک بنانا چاہا، اور 2 مذاہب کے ماننے والوں کے بہترین انسانوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کو پاکستان ملا، 17 کروڑ بنگلہ دیشیوں کو بنگلہ دیش ملا، اور 32 کروڑ انڈین مسلمانوں کو آج بھارت میں فرض نمازیں تک پڑھنے میں مشکلات ہیں۔ خوف بھرا ماحول بنا ہے اس ہندو مسلمان کی 2 نیشن تھیوری کی وجہ سے۔ ایک زمانہ تھا خان صاحب کا پڑوسی راؤ صاحب ہوا کرتا تھا، اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھی ہوا کرتے تھے، مل جل کر زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے کے
عید اور تہوار کا احترام ہوا کرتا تھا، اور اب ہندو مسلمان کرتے ہوئے ٹو نیشن تھیوری پیش کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، انسانوں کی لعنت ہو اور میری بھی لعنت ہو۔ میں 1 کروڑ کا انعام بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہوں۔ میں بد کردار جھوٹے انسان وہ چور پاکستانی شاعر کی اصلیت دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنی زرعی زمینات ہیں کہ 1 کروڑ کے انعامات بہت آسانی سے دے سکتا ہوں، الحمدللہ۔ کیا کرنا ہے؟ بد کردار جھوٹے انسان وہ چور پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کو اچھا انسان، ذمہ دار شوہر وہ باپ، اور ارکان ایمان وہ ارکان اسلام اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی بنیاد پر فرمانبردار مسلمان ثابت کرنا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش بتلانا ہے، حقیقی تاریخ پیدائش بتلانا ہے۔ اپنے مرنے سے 5 سال پہلے 1933 تک پاکستانیوں کا اسپریچول فادر وہ حکیم الامت قادیانی نہیں تھا۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کو طلاق دینے کے بعد قادیانی پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے حکم سے پھر سے 3 سال بعد تجدید نکاح نہیں کیا تھا۔ مفسر قرآن جھوٹا انسان وہ چور پاکستانی زانی شاعر اقبال لعنت اللہ نے اپنے ولی عہد بیٹے آفتاب احمد عرف آفتاب اقبال کو کس بنا پر آگ کیا تھا، اور بتایا جائے کہ اسلام میں آگ کرنے کا کوئی کنسپٹ بھی ہے۔ اپنی بالغ 17 سالہ بیٹی میراج بیگم کی شادی نہ کرتے ہوئے اس کی موجودگی میں بیٹی سے کم عمر 16 سال کی 2 لڑکیوں سردار بیگم مختار بیگم سے 3 نکاح کیا تھا، اور 19 سال تک اسی غم میں کرب میں مبتلا رہ کے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری تحقیق میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ٹو نیشن تھیوری پیش کرتے وقت قادیانی ہی تھا، اور قادیانی مذہب کے لیے ہوم لینڈ بنانا چاہتا تھا۔ 3 بیویوں کے 4 نکاح کے مہر اپنے مرنے تک ادا نہیں کیا۔ اقبال فروشوں کے مفسر قرآن کو ثابت کریں کہ اقبال لعنت اللہ ایک اچھا انسان تھا۔ ٹو نیشن تھیوری کے زمرے میں جو بٹوارہ کرایا، اس کے نتیجے میں کروڑ انسان متاثر ہوئے، 1.5 کروڑ انسان تو شہید ہوئے، 3 کروڑ خواتین کا زنا بھی جبر ہوا، 6 لاکھ مسلم بیٹیوں کا زبردستی ارتداد کرایا گیا، ہزاروں مندر مسجد گرودوارے نیست و نابود ہوئے، اور انسانوں میں نفرتیں پھیل گئی جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ انسانوں کی بھلائی پر خرچ کی جانے والی دولت فوجی طاقتیں بڑھانے پر خرچ ہو رہی ہیں۔ 1947 کے 75 سالوں بعد بھی پاکستانی عوام غریب کو پیڑ بھر کے روٹی نہیں ملتی، تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں، سر چھپانے کے لیے گھر کے نام پر آسرا تک نہیں ہے۔ انگلینڈ، یورپ اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہر ایک انسان کو کھانا و تعلیم میسر ہے۔ اقبال لعنت اللہ جیسے حرامی انگریزوں کے دلال سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی واہواہی کرنا عقل و دلائل کے مغائر ہے، جو مجھے کسی حال منظور نہیں، الحمدللہ۔ عبدالحق کی ڈکشنری میں چوتیے کے معنی ہے بیوقوف۔ لفظ چوتیے کا استعمال عموماً اردو زبان میں ہوتا ہے، خاص کر بمبئی اور کراچی میں۔ پاکستانیوں نے چوتیے سے بڑا لفظ یوتیے ایجاد کیا ہے، مگر میں یوتیے سے بھی بڑا لفظ ایجاد کیا ہوں، موتیے، یعنی چوتیے ضرب چوتیے مساوی ہے یوتیے، اور یوتیے ضرب یوتیے مساوی ہے موتیے۔ اب موتیے مجھ سے کہتے ہیں کہ ابلیس پر لعنت نہ بھیجوں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ کہوں، حسن بن صبا، میر جعفر اور میر صادق کو برا بلا نہ کہوں، اسی طرح سر سید لعنت اللہ، پنجابی شاعر اقبال لعنت اللہ اور جنا پونجا لعنت اللہ کو بھی برا بھلا نہ کہوں۔ آخرت میں مجھ سے ان کا حساب نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جو منافق ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلی سطح میں سزا بھگت رہا ہوگا۔ اقبال لعنت اللہ بھی منافق ہی تو تھا، اس کو رحمت اللہ علیہ نادان و احمق لوگ لکھتے ہیں، ان کا بس چلے تو عبداللہ بن ابی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہنے میں کوئی عار محسوس نہ کریں گے۔ ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت اور پھر تیسرے نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ یہی حال ٹو نیشن تھیوری پیش کرنے والی ابلیسی بچوں کا ہے۔ دنیا کی سب سے کثیر مسلم آبادی والا علاقہ اکھنڈ بھارت، سب کانٹیننٹ انڈیا کو توڑنے والے اچھے انسان نہیں تھے، مگر وہ آج قائد اعظم مفکر اسلام کے طور پر پوجے جاتے ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا۔ بھارتی دارالعلوموں اور مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران، خاص کر خالد سیف اللہ رحمانی اور خلیل الرحمان سجاد نعمانی سے اپیل ہے کہ اپنے دارالعلوموں کا سلیبس بدلے اور حافظ قرآن کو عربی گرامر بھی سکھایا جائے، تاکہ وہ قرآن پڑھتے وقت اللہ کے پیغام کو خود بھی سمجھ سکے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکے۔ دارالعلوموں کے سارے بچوں کو
اردو، عربی، انگلش گرامر میں ماہر کیا جائے اور ہر قسم کے شاعروں سے نفرت دلائی جائے، جن کا حکم قرآن کے 26 سورہ شورہ کی آیت نمبر 221 سے 226 تک بتلایا گیا ہے، اور ٹو نیشن تھیری کی تاریخ بتلا کر ان اسلام دشمن، مسلم دشمن، انگریزوں کے دلال سر سید شاعر اقبال لعنت اللہ، جناح پونا لعنت اللہ کی تاریخی زندگی و اصلیت بتلائی جائے۔ یہ تینوں بھی ارکان ایمان، ارکان اسلام اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل سے مسلمان نہیں تھے، عقیدوں سے مسلمان نہیں تھے۔ انگریزوں کو میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ پیدا کرنے کا وسیع تجربہ ہے، اسی طرح انہوں نے سر سید لعنت اللہ، سر اقبال لعنت اللہ اور جناح پونجا لعنت اللہ بھی پیدا کیے تھے۔ یہ لوگ صرف مسلمانوں کے ہی غدار نہیں ہیں، یہ لوگ اسلام کے بھی غدار ہیں اور انسانیت کے بھی غدار ہیں۔ فرقہ باز نام نہاد علماء و صوفی سید ابو الاعلیٰ مودودی جیسے بشروں کے ملفوظات و افکار کو جاننے و ماننے کے بجائے ہر مسلمان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا لازم کیا جائے، اور ہر ایک کے پاس قرآن کی طرح سیرت کی کتاب کو بھی لازم کیا جائے، تاکہ بالغ ہوتے ہوتے طلبہ راسخ عقیدہ بن کر احکامات الہیہ و احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق با اخلاق زندگی گزار کر اپنے پیدا ہونے کا منشا الہی کا حق ادا کر سکیں۔ بالغ ہونے کے بعد جنسی خواہش کی تکمیل فطری عمل ہے۔ آپ اگر جائز ذرائع کو ترجیح نہیں دیتے تو امت کے نونہال ابلیسی بہکاوے میں آ جائیں گے، لہٰذا بچوں کے سلیبس میں سنت نکاح کی تبلیغ کی جائے۔ قرآن بھی واضح احکام دیتا ہے، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہاری غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسط والا علم والا ہے۔ 24واں سورہ نور کی آیت نمبر 32۔ امت کے نونہال اہل علم وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا ذہن بن جانا چاہیے کہ نکاح کیسا ہونا چاہیے۔ خاص کر بھارت میں امت کو اس ضمن میں احکامات الہیہ اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہی ہوگا، ورنہ مسلم بچیاں ارتداد کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ ہر قسم کے بادشاہوں، صوفیوں، شاعروں اور سیاسی لیڈر و فرقہ باز علماء نیز نفع کے لیے تعلیمی ادارے و مدرسے چلانے والے جلادوں سے خبردار کرتے ہوئے صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کی جائے کہ وہ حسب ضرورت اپنی زندگی پر میں خود عمل پیرا رہیں اور دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ دنیا میں بھی اپنی نادانیوں، علمی جہالت اور اپنی آخرت سے بے بہرا مسلمانوں نے قرآن کے 26 سورہ شورہ کی آیت نمبر 221 سے 226 سے بغاوت کرتے ہوئے شاعروں کی اتباع کرنے والے بھٹکے ہوئے لوگ ہی شاعروں کی اتباع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 224 کو نیک صلاح ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے حکم نہیں بہکو گے اگر دو چیز تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسری میری سنت یعنی سیرت احکامات کا علم حاصل کریں اور عمل کرتے ہوئے جنت حاصل کرنے کا وسیلہ بنائیں۔ ابلیسی بچے، زانی اعظم و نافق، وہ جھوٹا انسان، وہ چور، پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کی عظمت بڑھانے کا گناہ کیا ہو تو توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں۔ میرا مشورہ ہے کہ دنیا میں کسی کو رہبر و رہنما یا پیر بنانے کا ذہن ہو تو ان کے ارکان ایمان، ان کے ارکان اسلام اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، ذرائع آمدنی، کردار و اخلاق کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرے، ورنہ ابلیس بھیس بدل کر اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہی رہے گا۔ امت کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی تفصیلی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیسی چیلوں نے، انگریزوں کے دلال، بدترین مخلوق، منافق، وہ زندیق، وہ ملحد کی عظمت بڑھانے والی کتابیں تفصیل سے لکھی ہیں۔ میرا فرض ہے کہ جب اللہ کے سپاہی کے طور پر اللہ نے مجھ جیسی کمزور ذات کو اللہ کے چھپے دشمنوں منافقین سے امت کو آگاہ کرنے، حق و صراط مستقیم کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی ہو تو اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں۔ اگر اس کوشش میں میرا سینہ بھی چھلنی ہو جائے تو یہ میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ قرآن پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا نجات کی شرط ہے۔ کوئی شخص بھی اس کا انکار کر کے آخرت میں نامرادی اور ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن نور ہے۔ 64واں سورہ آیت نمبر 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ قرآن حکیم ہے۔ 10واں سورہ یونس آیت نمبر 1۔ یہ اس کتاب کی آیت ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ قرآن رحمت ہے۔ 17واں سورہ الاعراف آیت نمبر 203۔ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ ایمان بالقرآن سورہ نساء 4واں سورہ آیت نمبر 136۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قرآن پر عمل کرنا سورہ اعراف آیت نمبر 170۔
اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم نیک صالح افراد کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جہاد القرآن 25واں سورہ فرقان آیت نمبر 52۔ تم ان منکروں کی بات نہ منو اور قرآن کے ذریعے سے اس سے پورا جہاد کرو۔ میری اس تحریر میں سخت الفاظ کو برداشت کرنے کی درخواست ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں میرے اپنے شہر سے لے کر انٹرنیشنل اقبال فروشوں نے جان سے مارنے کی 100 سے زائد دھمکیاں دے رکھی ہیں اور مجھے ذلیل کرنے والے سخت الفاظوں کا استعمال کیا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں اللہ کا سپاہی و غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ کے چھپے ہوئے دشمن منافق لوگوں کی دشمنی میں اپنا سینہ چھلنی کر لینے میں میری کامیابی ہی سمجھوں گا، مگر ان اقبال فروشوں نے، خاص کر غالی شیعوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے محترم شخصیت میری شہید ماں کو بھی انتہائی نازیبہ گالیوں سے نوازا ہے۔ میرے اعلیٰ تعلیم یافتہ و دیندار 2 بیٹوں کے 6 رشتے جماعت اسلامی والوں نے اس لیے نامنظور کر دیے کہ لڑکوں کا باپ پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کو ننگا کر چکا ہے۔ بہار کے ایک مشہور سیاسی گھرانے کے ندوی صاحب جو 40 سالوں سے سعودی عرب میں بڑے بزنس مین ہیں، جن کے اہلیہ بھی عالمہ دین ہے، کی بیٹی سے شادی کی تاریخ تک طے ہو گئی تھی۔ تاریخ طے کرنے کے بعد اس رشتے کو کینسل کر دیا گیا کیونکہ لڑکے کا باپ اقبال کو ننگا کر چکا ہے۔ ساری دنیا کے اقبال فروشوں نے مجھ سے علمی دلائل سے بات کرنے کے بجائے ہمیشہ ہی مجھے ذلیل کرتے رہے۔ ظاہر ہے میں سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ آپ کو اس تحریر میں کارآمد رہنمائی ہوتی ہو تو میرے والدین اور ان کے والدین کے حق میں دعاؤں کا طالب ہوں۔ ساتھ ہی میری ماں داخل خالاؤں وہ ان کے لائف پارٹنر، میرے اسکول کے پرائمری کے اساتذہ، ہیڈ ماسٹر عزیز سر، نبی سر، مبارک آپا، ہیڈ مسٹریس عزیز آپا، ہیڈ ماسٹر ایم اے علیم سر، محمد غوث سر، میر تراب علی سر، نصیر انصاری سر، وہ میرے مطالعے میں رہنے والی بے شمار کتابوں کے سینکڑوں رائٹرز جن سے میں نے علم حاصل کرتا رہا اور میری شخصیت تعمیر ہوتی رہی، خاص کر 84 سالہ امین زبیری صاحب اور شاعر میگزین بمبئی کے ایڈیٹر 75 سالہ افتخار امام صدیقی صاحب کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے لیے دعاؤں کا طالبگار ہوں، جنہوں نے پاکستانی شاعر اقبال لعنت اللہ کی حقیقتیں عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ افتخار امام صاحب بمبئی میں رہتے تھے، صرف ان سے ملنے 20 بار سفر کیا، ذاتی ملاقاتوں میں دل کھول کر معلومات فراہم کیے تھے۔ وہ ہر سال 2-4 مرتبہ پاکستان جاتے تھے۔ اقبال لعنت اللہ کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال سے دوستانہ مراسم تھے۔